اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا دستگیر، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب الرحمن نے اور جنہیں اللہ رب الرحمن نے، اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو مصیبت زدہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ رب الرحمن ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو اس فانی دنیا اور فانی جہان سے گزر گئے اور فوت ہو گئے اللہ رب الرحمن مومنین و مسلمین و موحدین کی مغفرت فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سورۃ النور پارہ نمبر 18۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں سے 3 وعدے کیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدوں کا خلاف کرنے والا نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر وعدے کو وفا کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ پہلا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اللہ رب العالمین کلمہ پڑھنے والوں کو، ایمان لانے والوں کو زمین میں اپنے سے پہلے لوگوں کی طرح، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے اقتدار عطا فرمایا، اللہ رب العالمین انہیں بھی ان کی جانشینی عطا فرمائے گا، اور اللہ رب الرحمن دین اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کا خوف امن میں بدل دے گا۔ جو خوف اور ڈر کی کیفیت ہے اللہ رب الرحمن اسے بھی دور فرمائے گا، لیکن اس کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے شرط بھی بیان کی ہے کہ بندے کا ایماندار ہونا بھی لازم ہے، نیک اعمال کرنا بھی لازم ہے،
اور ایمان ایسا ہو جو شرک سے پاک ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے ان سے وعدہ کیا، وعملوا الصالحات، اور وہ اہل ایمان جو نیک اعمال کرنے والے ہوں، ایمان بھی لائے ہوں اور نیک اعمال بھی کیے ہوں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ اللہ انہیں زمین میں ضرور ہی جانشین بنائے گا جس طرح ان لوگوں کو جانشین بنایا جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو ضرور ہی اقتدار عطا کرے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ہر صورت انہیں ان کے خوف کے بعد امن عطا فرمائے گا۔ خوف کی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امن عطا کرے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ وَمَن کَفَرَ بَعْدَ ذَلِکَ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج اسلام پوری دنیا کے اندر سرنگو ہے۔ خلافت و امارت کا اور اسلام کی سربلندی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا، اور اسلام کا ماننے والا مسلمان بھی وہ آج دنیا کے اندر بد سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ان کافروں نے جانوروں کے تو حقوق بنائے اور جانوروں کے حقوق کی پاسداریاں بھی کی، لیکن اگر آج آسمان نیچے اور زمین اوپر کسی کے کوئی حق اور کوئی حقوق نہیں ہے تو وہ اسلام کا ماننے والا مسلمان ہے، اور وجہ اس کی آج کے دور کے مسلمان کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانا۔ شرک ایک ایسا عظیم جرم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اس جرم کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے، اور شرک جیسے جرم کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن بھی دینی ہے۔ تو اللہ رب الرحمن نے ایمان والوں سے اور نیک اعمال کرنے والوں سے یہ وعدہ کیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ضرور انہیں زمین میں جانشین بنائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے اس دین کو ضرور ہی اقتدار عطا کرے گا، اور اللہ رب العالمین بے امنی اور بد امنی اور خوف کو ختم کر کے اس کی جگہ کلمہ پڑھنے والوں کو امن و امان عطا فرمائے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے اور ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ کلمہ پڑھنے والے پہنچے تو یہاں پر مدینے میں موجود منافقوں کا معاملہ اور دوسری طرف کفار و مشرکین جو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے پوری طرح تیار بیٹھے تھے، اور اب مسلمانوں کو مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے مدینے میں موجود ان منافقوں کے ساتھ معاملہ تھا، اور ان منافقوں کی زیادتیاں کلمہ پڑھ لینے کے بعد اپنے دل کے اندر کفر کو چھپا کر رہنے والے یہ لوگ اور مسلمانوں کے خلاف ہر قسم کی سازش تیار کرنے والے اور مشرکین مکہ ہوں یا اسلام اور مسلمانوں کے دشمن وہ یہود و نصارہ اور مدینے کی باہر کی قوتیں ہوں، یہ منافقین ہر قسم کے نقصان مسلمانوں کے حق میں نقصان پہنچانے کے لیے تمام تر زیادتیاں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے ساتھ روا رکھے ہوئے تھے۔ ایسی صورتحال میں
مسلمانوں کو مدینے کے اندر بھی خوف کا سامنا ہے اور مدینے سے باہر بھی خوف کا سامنا ہے، یعنی اندرونی طور پر بھی مدینہ طیبہ میں رہنے والے مسلمان خوف سے دوچار ہیں کہ منافقین اپنی سازشوں کے اندر پوری طرح مصروف ہیں، اور دوسری طرف سے مشرکین مکہ اور قبائل عرب ان کی طرف سے مسلمانوں کو یہ ڈر کہ وہ حملہ کر دیں گے۔ مسلمان راتوں میں بھی پہرا دے کر گزارتے ہیں اور باری باری پہرے لگائے جاتے ہیں، اور دن کے وقت بھی مسلمان ہتھیار بند کہ کہیں مشرکین کی طرف سے اور قبائل عرب کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر اور مدینہ طیبہ کے اوپر حملہ نہ ہو۔ تو ان بے امنی اور بد امنی اور خوف کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا کہ اللہ رب الرحمن کا یہ وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ جب ایمان ہوگا اور نیک اعمال ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہے ہیں، اور اللہ کے وعدے سے بڑھ کر کوئی وفا کرنے والا نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ نے جو وعدہ کیا کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ کے وعدے کے اوپر پورا یقین اور ایمان تھا کہ اللہ رب رحمان وہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بھی پورا فرمایا، لیکن بتا دیا کہ وعدہ ان سے ہوگا جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ ایمان کا ہونا بھی لازم ہے اور نیک اعمال کا ہونا بھی لازم ہے۔ اگر ایمان نہیں ہوگا اور نیک اعمال نہیں ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پھر بے ایمانوں کے ساتھ اور بدعمالیاں کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ایسے حالات میں کہ جب منافقین کی زیادتیاں اپنے عروج پر ہیں اور مشرکین مکہ اور قبائل عرب کی طرف سے مدینے میں موجود ان کلمہ پڑھنے والوں کو خطرہ ہے کہ کفار و مشرکین بھی ہم پر حملہ کر دیں گے، اور مدینے میں موجود منافق بھی ان کافروں کا ساتھ دیں گے، تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو تسلی فرمائی اور فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پریشانی کے دن ختم فرمائے گا، اللہ خوف کی جگہ پر امن و امان عطا فرمائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین اسلام کو عروج عطا فرمائے گا، اللہ اسلام کو اقتدار عطا فرمائے گا، اور تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین میں جانشینی عطا فرمائے گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ نے اپنے ان وعدوں کو پورا کیا۔ چنانچہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی زندہ تھے کہ اللہ رب العالمین نے مکہ فتح فرما دیا، خیبر مسلمانوں کے پاس آ گیا، یمن مسلمانوں کے پاس آیا، اور پورے جزیرہ عرب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ اور اقتدار عطا فرمایا، اور اللہ نے مسلمانوں کے خوف کو امن کے اندر بدلا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے والوں کو جانشینی عطا فرمائی۔ کب کہ جب وہ ایمان والے بھی تھے اور نیک اعمال کرنے والے بھی تھے، اور فرمایا کہ اللہ کا یہ وعدہ کہ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، مطلب یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک یہ حکم دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ حکم فرما رہے ہیں، اور وہ اللہ رب رحمان کا حکم کیا ہے کہ ایمان لانا ہے اور نیک اعمال کرنے ہیں، اور اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ جب شرک ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر نہ تو مسلمانوں کو جانشینی عطا فرمائے گا اور نہ مسلمانوں کے خوف کو اللہ امن میں بدلے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کے نتیجے میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والے اور نیک اعمال میں
جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے اور اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا شریک نہ بنانے والے، شرک نہ کرنے والے، اللہ نے اپنا یہ وعدہ پیغمبر کی زندگی میں بھی پورا کیا۔ پھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے پہلے 2 سالوں کے اندر، بلکہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 سالہ خلافت میں اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، اور اسی طرح عمر کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، اور اسی طرح ان کے بعد جناب حضرت علی بن ابی طالب، اور ان کے بعد فرزند علی حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت۔ اللہ نے مسلمانوں کو روم اور فارس کا مالک بنایا، اور فارسی بادشاہ کسریٰ کے کنگن اور کسریٰ کے خزانے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے مشرکوں تک لا الہ الا اللہ کی دعوت پہنچائی، اور جو مشرک لا الہ الا اللہ پڑھنے پر تیار نہ ہوا، اللہ کے پیارے نبی کے ان پیارے صحابہ نے ان سے جزیہ وصول کیا اور لڑنے والوں کے ساتھ لڑائی کی، اور لا الہ الا اللہ کے کلمے کو پوری دنیا کے اندر بلند کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ اپنے وقت کی بہت بڑی بڑی سپر پاوریں، وہ چاہے ایران کی حکومت تھی یا وہ روم کی حکومت، اللہ نے ان چھوٹی سی جماعت کے مقابلے میں ان کو شکست خوردہ کیا، اور اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقتدار عطا فرمایا، مسلمانوں کو اللہ نے جانشین بنایا، اور اللہ نے کلمہ پڑھنے والوں کے امن کو انہیں امن عطا فرمایا، اور خوف کو امن سے بدل دیا۔ آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ اسی طرح کلمہ پڑھنے والوں سے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں سے ہے، شرط یہ کہ ایمان صحیح ہو اور نیک اعمال کرنے والے ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنانے والے ہوں۔ شرک کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب رحمان نے ہر گناہ معاف کر دینا ہے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ پروردگار فرماتے ہیں کہ شرک والے گناہ کی کوئی معافی نہیں ہے، اور مشرک اتنا بڑا گنہگار ہے کہ اگر کوئی شرک کرتے ہوئے مر گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ نے مشرک کے اوپر جنت حرام کر دی ہے، اللہ نے شرک کرنے والے کے اوپر جنت حرام کر دی۔ اگر کوئی شرک کرتے ہوئے مشرک ہو کر مر گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بخشش نہیں فرمانی، اور یہ سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبر میں بھی دے گا، اور مشرک کے لیے اللہ نے ہمیشہ کے لیے مشرک کے اوپر جنت حرام کر دی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اللہ رب رحمان کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس خبر کے اندر یہ حکم موجود ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور جب کوئی عبادت بھی کرے اللہ کی اور ساتھ میں اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک بھی بنائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے صرف ذلت ہے اور رسوائی ہے، اور اس ذلت اور رسوائی کے سوا اللہ کے ہاں اس کے لیے کچھ نہیں۔ دنیا میں اللہ یوں ذلیل کرتا ہے کہ آج کلمہ پڑھنے والوں کی ایک بہت بڑی بھاری اکثریت کلمہ بھی ہے مگر نماز نہیں پڑھیں گے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہوگا نماز بھی پڑھے گا، نماز میں کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کر رہا ہے، ایک اللہ اکیلے ہی سے مدد کا سوال کر رہا ہے، لیکن نماز کے بعد وہ اللہ کو چھوڑ کر قبر میں موجود مردوں کو پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ حی قیوم جو موت سے پاک ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس پوری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے، جو اللہ زندہ ہے اور جسے موت نے نہیں آنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا بھی اقرار کرتا ہے مگر پروردگار کے ساتھ شرک بھی کرتا ہے، تو اس کی سزا اللہ نے اس کو یہ دینی ہے کہ آج دنیا کے اندر بھی مسلمان ذلت سے اور رسوائی سے دوچار ہیں، اور آخرت کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکوں کے اوپر جنت حرام کر دی ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، زانی ہے، چور ہے، شرابی ہے، قاتل ہے، ڈاکو ہے، جتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، ایمان ہے اور کلمہ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ضرور بخشنا ہے۔ اب اس کی سزا دنیا میں بھی اور قبر کی زندگی کے اندر بھی اور کل قیامت کے دن بھی، اور بعض گنہگار ایسے ہوں گے کہ اپنی گناہوں کی سزا پوری کرنے کے لیے یا اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے یہ جہنم ڈال دیے جائیں گے، اور جناب نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کے کرنے والوں اور کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کی شفاعت کریں گے، لیکن مشرک ایسا مجرم ہے اور شرک ایسا جرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں اور کافروں کی ان کی شفاعت نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب الرحمن نے فرمایا کہ اللہ خوف کو تبھی دور کرے گا، اللہ خوف کو تبھی دور کرے گا، اللہ امن تبھی عطا کرے گا کہ جب ایمان بھی ہو، نیک اعمال بھی ہوں، اور اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کرنے والے بھی نہ ہوں۔ آج مسلمان جہاں عالمی طور پر بے شمار مصیبتوں سے دوچار ہیں، وہیں اندرونی طور پر انفرادی طور پر ایک بندہ ہزار یا کئی مصیبتوں سے اس کو سامنا ہے، تو اللہ امن تب عطا کرتا ہے، اللہ خوف تب دور کرتا ہے کہ جب ہم اللہ پر ایمان لائیں، صحیح معنوں میں نیک اعمال کریں اور پروردگار کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شرک نہ کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔